الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جس قیامت کی نشانی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہے ٹڈی۔ اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا ٹڈی کے حوالے سے، وہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے۔ ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے اور ڈارک اندھیرا ہو گیا اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے تک، گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، نبی معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ طوفان ٹل گیا، یہ پانی دور ہو گیا زمین میں۔ اب پانی، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے، اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، گرینری ہو گئی، ایسی گرینری ہوئی، ایسی کھیتیاں ہوئیں، ایسی فصلیں ہو گئیں اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب درخت خوب پھلے، اس میں فروٹس آ گئے، اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا۔ اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی، یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے، یہ تو نعمت تھا۔
اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو انہوں وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین, اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا, وہ فروٹس, وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے, ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل, درختوں کے پتے, مکانوں کے دروازے, یہاں تک کہ چھتیں, تختے, سامان, یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئیں. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اچھا وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے, اور ایک ہی محلے میں, ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, پھر سوری کیا, پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں, یہ مصیبت دور ہو جائے, حضور ہم ایمان لے آئیں گے, اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے, پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئیں. اچھا اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں جس کے دل سیاہ ہو جائیں, جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو, اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا ہے, سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں, کچھ باقی ہیں. جو ریمیننگ چیزیں تھی اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے, ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے, ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے, حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں. پھر پرومس بریک کیا. کیسی قوم تھی, یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگیسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے, اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے. اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں, طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا. اب آئیے ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ, 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, ٹڈی اور مچھلی, اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے. ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا مگر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا, کوسچن کیا گیا, تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے, میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے, پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے, بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے واٹر. لیکن پانی جب بہت زیادہ آ جائے, رین کو دیکھ لینا, رین کتنا اچھا لگتا ہے, ہمارا موڈ ہی زبردست ہو جاتا ہے, ایوری بڈی انجوائنگ. مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے, پانی بہت بڑھ جائے اور شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا. امیزنگ بات. ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا, ٹھیک ہے, حدیث پاک سے ذریعے پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے, مگر یہ خوشی کی علامت اس کا ہونا, یعنی ٹڈی کا ایگزسٹ ہونا, جی یہ بات ذرا سمجھیے گا. چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا, کیوں یہ نعرہ لگایا. حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی, ٹڈیاں گم ہو گئیں, کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی. آپ سخت غمگین ہو گئے, سیڈ ہو گئے, اور آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے, ہاں ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا, اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا, اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. بتاتا ہوں آپ کو, پہلے ذرا دیکھیں ٹڈی ملی کہ نہیں. ہوا یہ کہ جو ہارس رائڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی. جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں, 1000, جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں, اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے. جب ٹڈی ہلاک ہوگی
تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی. یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تسبیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے, تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں. جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں, دجال کا فتنہ, امام مہدی کا ظہور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج, انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں, ان کا نکلنا, دابت الارض کا خروج وغیرہ, یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ناظرین, اب ہمارے ایپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آ گیا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں تو اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے, ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے. ہمیں چلا ہر ایپیسوڈ میں جب ایک نشانی پر بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی یا ہونا باقی ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ڈے آف ججمنٹ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے اعمال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے, رب کی رحمت نصیب ہو جائے. یاد رہے, قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں, مگر ڈے آف ججمنٹ میرے اور آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہوگا, حساب ہوگا. ایسے اعمال کیجیے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ روز قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائے, اور وہ خوش نصیب جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس میں داخل کر دے. ناظرین, ایک اور نیا ایپیسوڈ, ایک اور نیا پروگرام. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی پر بات کی تھی, اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی. یعنی مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی, اور سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے. آج ایک نیا ٹاپک ہے, ایک یونیک ٹاپک ہے. آج اس اسٹون کے بارے میں, اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا, جس کو چھونا, جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے. امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجر اسود کی, وہ پتھر جو کعبہ مشرفہ میں نصب ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے. یقیناً تعلق ہے, اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے. جی ہاں ناظرین, یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے, مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات دیں. عظیم پتھر ہے, یہ پتھر آیا کہاں سے, اس کو نصب کیسے کیا گیا, اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے, قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتیں, نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسا ڈیسیشن کیا, ایک ایسا فراست والا, حکمت والا, بیوٹیفل ڈیسیشن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی, اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا, وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود سے متعلق کیا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین, حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے, دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے. حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں, اور اسود یہ بلیک, سیاہ کلر کو کہتے ہیں, اور یہ رنگ کے لیے نارملی کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے. حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے, اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے. جی ہاں, یہ پیسز کے اندر ہے, اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں. 2.5 فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں, جن کے گرد چاندی کا ایک بہت ہی بیوٹیفل, بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے. مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے. بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے, مگر بہت رش ہوتا ہے تو بعض بلکہ کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں, اور خوش نصیب جب موقع ملتا ہے اور اس کو بوسہ دیتے ہیں. اور شاید دنیا میں کوئی
ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجر اسود کو عشاقان رسول جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں، ایک سائڈ پر اسے فکس فرمایا تھا، نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا گیا اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا فلڈ تھا، بہت بڑا طوفان تھا، تو گویا ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو پہاڑ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ یہ بھی آج بھی پہاڑ موجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی ہے، اور صفا مروہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں بہت بڑا پیلس بھی اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا، دوبارہ تعمیر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، ایک بار پھر نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آج سے آلموسٹ مور دین 1400 ایئرز اگو، 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 ایئرز کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا، اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی، منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی۔ ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، وہ اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نامنی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو
وہاں پر فکس کیا. حجر اسود کے بارے میں فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ، یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو. مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہے نا امیزنگ بات. اسود تو کہتی کالے کو ہے، بلیک کو کہتے ہیں، اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، وائٹر دین ملک. سبحان اللہ. اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے. یہ بات ہے 8 ذو الحجہ 317 سن ہجری کی. ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فتنہ تقریباً 366 سن ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 400 سن ہجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ان کی تعلیمات اور ان کی عقائد، جو ان کے بلیفز تھے، وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے. وہ اگینسٹ اسلامک رولنگز چلتا تھا، اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا. ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے. اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں، گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی، اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک، ایک ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا، جو تم سے اگینسٹ ہیں، ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے. خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ الامان الحفیظ. کرامتا جس جگہ، جس شہر میں جاتے، وہاں کے شہر، جی ہاں، سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ویل آف زمزم، وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری، اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں. ابرہہ کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہہ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے.
مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا، مگر 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی، جی ہاں حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا۔ ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو۔ اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے، جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا۔ آفٹر 22 ایئرز 10th of ذو الحجہ ایئر 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا۔ ناظرین ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتا لوگ تھے، اس قبیلے کے اس ظالم لوگ جو تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر، اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے، یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے۔ It was very difficult to take حجر اسود from مکۃ المکرمہ to their city۔ اب لیکن لے تو گئے، لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا، اسے جب واپس لایا گیا، اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لے آیا، یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا۔ اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ناظرین یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ اور یاد رہے یہ قیامت کی نشانی، یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے۔ اللہ کریم حجر اسود کو، کعبہ مشرفہ کو، حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ ذرا سوچیں ناظرین، کبھی ایسا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، سنسان جگہ ہو، اور سامنے سے کوئی جانور آ جائے اور وہ جانور آپ سے بالکل آپ کی زبان میں کریکٹ لینگویج میں بات کرنے لگے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ یقیناً آپ شاکڈ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید میں کوئی ڈریم، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا یہ کوئی جانور نہیں کوئی اور چیز ہے جو جانور بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر بھی جائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک چرواہے کے ساتھ ہوا تھا۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو لے کر پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں، آپ شہروں میں تو خیر نظر نہیں آتے۔ آئیے کچھ پیچھے چلتے ہیں ناظرین، تھوڑا نہیں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 1500 سال پرانی، اور یہ دور تھا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ایک صبح چرواہا جو ہے، بکریاں چرانے والا، اپنے جانور کو چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے اور ایک بکری کو، اس کے اس پورے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ چرواہا بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے اس نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا، کیونکہ بکری اس کے ریوڑ کی تھی، اس کا مال ضائع ہو جاتا۔ اس نے کسی طرح اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بھاگ تو گیا،
مگر سامنے والے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اور چرواہے سے اسی بھیڑیے نے بالکل صحیح اور فصیح عربی زبان میں بات کرنا شروع کر دی اور چرواہے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت والی بات، حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے ہوئے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند ہستی اس وقت ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سبحان اللہ تمام اہل جنت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی شان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہا اس گفتگو کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور کچھ سوچ کر بھیڑیے سے بولا کہ اگر میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ ناظرین، یہ منظر شاید اس آسمان و زمین نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ بھیڑیا یعنی ولف جو ہے وہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور آج یہ چرواہا، یہ بکریوں کو سنبھالنے والا، اپنی تمام بکریوں کو اسی بھیڑیے کے حوالے کر کے اسی ولف کو نگہبان بنا کر اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اب چرواہے نے اپنی بکریاں بھیڑیے کے سپرد کی اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سبحان اللہ دامن مصطفیٰ تھام کر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر چرواہے نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیڑیے کے کلام کے بارے میں عرض کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اپنی سب بکریوں کو تم زندہ سلامت پاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ چرواہا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا حیرت انگیز، امیزنگ سٹوری۔ مگر ناظرین، آج تو ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں نا، تو آج آپ سے بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ ہم نے جو واقعہ بھی سنایا ہے یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو وہ چیزیں جو کبھی نہیں بول سکتی، ہمارے سامنے ہماری زبان نہیں بول سکتی، وہ بھی بولنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسی چیزیں بات کریں گی جو بول نہیں سکتی۔ قیامت کی نشانیوں میں آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ان چیزوں پر بات ہوگی جو بولتی نہیں ہیں مگر وہ بولنے لگیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک ہی قصہ نہیں ایسا، بلکہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور، درخت، پتے، پتھر سبحان اللہ کلام کیا کرتے اور سلام عرض کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ایک گوہ کی۔ گوہ کیا ہوتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگوانا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کلام کیا تھا۔ گو جو ہے ایک بڑی سی لیزرڈ، ایک بڑی سی چپکلی آپ سمجھ لیں، آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آ جاتا ہے، پاک شہروں میں خیر نظر نہیں آتا۔ تو اس گو کے کلام کرنے سے 1 2 100 200 نہیں 1000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک گاؤں سے آرابی، ولیجر تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ تو اس آرابی کے ساتھ گوہ اگوانا ہے، یعنی وہ بھی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ ہے نا عجیب بات، اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، کیونکہ امیزنگ بات اس نے کر دی تھی۔ تو اب قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے جب گوہ کو پکارا تو اس گوہ نے رپلائی میں کہا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ، اور اتنی بلند آواز سے اس گوہ نے بات کی کہ تمام لوگوں نے سن لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے
کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اسی گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی ایسا متاثر ہوا، اتنا انسپائر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن حضور اس وقت میرا یہ حال ہے کہ اب میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ تو میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 حاملہ یعنی 10 پریگننٹ اونٹنیاں دی جو بعد میں بچہ بھی دینے والی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مال! ابھی تو مسلمان ہی ہوا تھا اور اس کی جھولی کو گویا بھر دیا گیا۔ اب وہ اعرابی بہت خوش یہ سارا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ لیے تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ پورا لشکر لے کر کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑنے جا رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر اعرابی نے بلند آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں کیا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب اس اعرابی نے اسی گاؤں کا رہنے والا تھا نا، وہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کے سامنے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ ماشاءاللہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر اس تیزی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک بھی گویا زمین پر تشریف لے آئی اور سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پیارے آقا کی رسالت کی گواہی دی۔ اور اب کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم پر فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی راہ میں لڑتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے 1000 افراد یعنی 1000 لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک یہی گو نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کتنی ساری چیزوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور انسانی زبان میں کلام کیا۔ مشہور زمانہ قصہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب وہ ممبر بن گیا وہ تنا بھی انسانی زبان میں گویا بات بھی کرنے لگا، رونے بھی لگا۔ دیگر کئی چیزیں ہیں سبحان اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلام کرتی۔ یہ معجزات امید ہے آپ سن چکے ہوں گے۔ ناظرین، پیچھے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ درندوں اور جانوروں کا بولنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے اور جانور انسانوں سے کلام نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی چیزیں جن کے بولنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، عام طور پر وہ چیزیں بولتی نہیں ہوں گی لیکن اس وقت بولیں گی۔ یہاں تک کہ جوتوں کا تسمہ، شو لیس جو ہوتی ہے نا ہماری جوتے پہ جو لیسز باندھے جاتے ہیں، یہ بھی بولیں گے۔ کوڑا جس سے مارا جاتا ہے یا جس کو جانور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نوک بولے گی۔ آدمی کی ران، اس کو گھر میں جو کچھ ہوا وہ ساری معلومات دے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک بات کرے گی اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین، پرندے چرندے
بعض نارملی جو جانور ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا، یعنی وہ تمام باتیں کریں گے اور عام انسانوں سے باتیں کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ نے سنے نا. اس حدیث کے تحت علماء نے یہی لکھا کہ ہر قسم کے درندے، پرندے، چرند ہر قسم کے انسان سے باتیں کریں گے، اور وہ بھی اس انسان کی زبان میں کریں گے. اللہ اکبر. یعنی جو اس کی مدر لینگویج ہوگی نا، مادری زبان، اس میں بات کریں گے. اور جو آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ درندے کلام کریں گے، جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا کنارہ آدمی سے بات کریں گے، اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی. تو اس میں جو پہلی نشانی درندوں کے کلام کرنے والی، وہ تو واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو واقعات سنائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. مگر باقی جو نشانیاں ہیں، یعنی جوتے کا تسمہ، شو لیسز، کوڑے کا کنارہ کا اس کا کلام کرنا، اور آدمی کی ران کا اس کو خبر دینا، اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے وہ جدید چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. مختلف مشینیں، یعنی موبائل فون، کیمرہ وغیرہ. اب دیکھیں یہ ہمارے قریب کیا ہوا پیچھے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور ہم سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ بعض علماء اس سے جدید آلات مراد نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں یا پھر آگے ہوں گی. ناظرین، یہ آج کا ایپیسوڈ تھا. یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جس میں اس سے پہلے درندے بات کریں گے، جانور انسان سے بات کریں گے، اور مختلف چیزیں بات کریں گی. اینڈ آف دا ڈے قیامت تو آنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں. وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، جب میری اور آپ کے اعمال کی گویا ججمنٹ ہوگی. زندگی ایسی گزاری ہے کہ روز قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایک بار پھر الحمدللہ نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں. آج کا ایپیسوڈ بھی امید ہے کہ پچھلے ہی ایپیسوڈ کی طرح بڑا امیزنگ ہوگا، کیونکہ بات ہوگی قیامت کی نشانیوں کی. آج کس نشانی کی بات کرنی ہے، آج آپ کو کیا بتانا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ناظرین، مسخ. تھوڑا مشکل ضرور ہے، اس کا معنی بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مسخ ہونے سے کیا مراد ہے اور قیامت کی نشانی سے اس کا کیا تعلق ہے. مگر اس سے پہلے مسخ ہونے کے ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور قرآنی واقعہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بزرگوں کے زمانے کا واقعہ بھی سناؤں گا. مسخ جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے صورت کا بدل جانا، ڈسٹورشن آف دا فیس، چہرے کا بدل جانا. اور یہ واقعات پہلے کے دور میں ہو چکے ہیں، اور آگے ہوں گے یا کیسے ہوں گے وہ بھی ضرور بتاؤں گا. یعنی یہ چہرہ کس طرح بدلتا تھا کہ صورتیں، انسانی صورت جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی. کوئی بندر یعنی منکی، کوئی کتا بن جاتا تھا، یعنی ڈاگ اسے بنا دیا جاتا. اور یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیا ہوا، قرآنی واقعہ سنتے ہیں. آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 لوگ، 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. ایک ولیج تھا، اس کا نام ایلا تھا. اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے. معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو تعداد تھی، یہ لوگ بڑے ویل اسٹیبلش تھے، بڑی زبردست لائف تھی. وہ فشرز تھے، یعنی وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور بڑے ویل آف تھے. اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، بڑی لائف اسموتھ گزر رہی تھی، انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو. اب ان لوگوں پر ایک ایگزامینیشن آیا، ایک امتحان آیا کہ سیٹرڈے والے دن، یعنی ہفتے والے دن، انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. اور کمال یہ تھا کہ سیٹرڈے والے دن مچھلیاں جو تھیں، فشز جو تھیں، وہ زیادہ نظر آتی تھیں، وہ زیادہ آسانی سے اسے شکار کر سکتے تھے. مگر امتحان تھا، ایگزام تھا، اللہ کا حکم تھا. اب کیا ہوا، شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا سجھایا، یعنی ایک ایسا راستہ دکھایا کہ ایسا کرو کہ پاٹس بنا لو، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پاٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں، اور سمندر سے نالیاں نکال لی جائیں. سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے ان پاٹس میں، ان حوض میں آ جائیں گی، اس کو تم بند کر دینا، اور سیٹرڈے کے بعد، ہفتے کے بعد ان پاٹس سے، ان حوض سے جو ہے وہ اپنی مچھلیاں نکال لینا. ناظرین، یہ شیطان نے ایک راستہ بتایا، مگر یہ رانگ وے تھا. بیسیکلی ذرا غور کریں تو یہ بھی تو شکار ہی تھا نا. یعنی سمندر سے مچھلیوں کو پہلے حوض میں قید کر لیا جائے، پاٹس میں قید کر لیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو شکار کر لیا جائے. تو وہ لوگ لالچ میں آئے، انہوں نے گریڈ اختیار کی، یعنی لالچ اختیار کی، اور یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب
یہ بیسیکلی جب یہ کام ان لوگوں نے کیا تو ان کے درمیان گروہ بن گئے. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, یہ تو سیٹرڈے والے دن شکار کرنا ہو گیا جو کہ منع ہے, حرام ہے. مگر 12,000 کے قریب لوگ وہ تھے جو شیطان کی اس بات پر گویا انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا. اور اب جو اللہ والے لوگ تھے, اللہ کی بات کو فالو کرنے والے لوگ تھے, اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا اور درمیان میں ایک وال کریٹ کر دی, ایک دیوار کھڑی کر دی, انہیں سیپریٹ کر دیا, بائیفرکیٹ ہو گئے وہ لوگ. اب کیا ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام آئے, ان کو جب پتا چلا کہ قوم نے ایسا کام کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع تھا سیٹرڈے والے دن شکار کرنا, انہوں نے ہفتے والے دن اس طرح شکار کیا, تو آپ نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرما دی. اب کیا ہوا ناظرین, ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف, اس بڑی وال کے اس طرف جو 12,000 لوگ رہتے تھے, ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی. تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ اس برابر سے کوئی باہر بھی نہیں آیا, کوئی وائس بھی نہیں آ رہی ہے, معاملہ کیا ہے. تو جب اس قوم کے کسی فرد نے اس دیوار کو, اس وال کو جب چڑھ کر اس طرف دیکھا, وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں. جی ہاں ناظرین, 12,000 لوگ منکی بن چکے تھے, ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے. اب وہ بیچ میں جو ڈور تھا اس کو کھولا گیا, اور جب اس ڈور کو کھولا گیا تو وہ لوگ جب ادھر آئے تو حیران ہو گئے کہ جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا, اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے. اچھا جو بندر تھے نا, وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کے پاس آ کر, ان کے پاس آ کر انہیں سونگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے, مگر رشتہ دار پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے. 3 دن تک تو 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے, اور آخرکار تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے, مارے گئے. ناظرین یہ عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ایک ایسا ایگزام تھا اس قوم کا جس میں باقی لوگ تو سکسیسفل ہو گئے, مگر یہ 12,000 رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, حرام روزی کمانے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے. حکم الہی ہوا, یہ ان پر عذاب نازل ہوا, اور 12,000 لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے, بدل دیے گئے. کہ پچھلی قوموں میں عذاب ہوا. ناظرین ایک اور واقعہ, اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے, اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا, نازیبہ باتیں کر رہا تھا. ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے, مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا. جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا, تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف فرما ہوئے, اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق, اللہ پاک نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا, اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا. اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندروں جیسے ہو گئے, اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی. ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان پر بٹھایا, یعنی کیمل کے اوپر اسے بٹھایا, رسیوں سے اسے باندھا, اور وہاں سے روانہ ہوئے. غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا. تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا, رسیاں توڑوا کر وہ اس کیمل کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی, اونٹ کے اوپر سے کودا, اور وہ بندروں کے اس پورے غول کے اندر جا کر شامل ہو گیا. ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا, ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا تھا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے جانے لگے تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا. استغفر اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے اللہ والوں کی گستاخی, اللہ والوں کی شان میں بد زبانی, اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں, ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی بات, پیاری بات, کبھی ہماری زبان سے کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیشہ ہمیں سب کا باادب رکھے. بہرحال ناظرین یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈسٹورشن آف فیس یعنی مسخ ہونا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام تو قیامت کی نشانیوں پر ہے. آئیے میں یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسخ ہونا ہوتا کیا ہے, اور کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے. تو جی ہاں, پہلے بھی ہو چکا ہے, اور قیامت سے پہلے بھی ہوگا, اور یہ احادیث سے ثابت ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے,
مگر یاد رہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت سے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے قیامت سے پہلے چہرے مسخ ہوں گے. وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا آپ کو بتاتے ہیں. مگر ایک اور عبرتناک واقعہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ امام سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. مگر یاد رہے ہماری شریعت میں یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس پر صورت بگڑ جانے یعنی بس ہو جانے کی گویا وعید موجود ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آج اللہ عز و جل کا ہم پر یہ عذاب نازل نہ بھی ہو تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے. مگر بعض نادان ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں سن کر سوچ رہے ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی غلطی پر کیا اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے. دیکھیں حدیث پاک ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے، ڈرنا ہے ان چیزوں سے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے، حدیث سیکھنے گئے اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے. حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا. تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی. استغفر اللہ. فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی، میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا، امام سے پہلے سر اٹھانے لگا اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا. ناظرین یہ واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے. آپ قرآن پڑھیں تو صحیح، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. یہ تو کفار کا طریقہ رہا اور پھر پنشمنٹ آئی، پھر عذاب آئے ان پر. تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھائی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے. استغفر اللہ، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے. تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی زمین گویا دھس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا. تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ، وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین دھسنا، پتھر برسنا اور زلزلے ہوں. اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی. ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ایسے بے ادبی والے معاملات سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا، اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے. ناظرین کعبہ مشرفہ مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، وہ مقدس مقام جس کی زیارت کے لیے کون سا مسلمان ہے جس کا دل نہ تڑپتا ہو، کروڑوں آنکھیں جس کے لیے بے قرار رہتی ہوں. سبحان اللہ. کعبہ مشرفہ کا جب بھی کوئی دیدار کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہوئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف
کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا جی کیوں نہ چاہتا ہو کہ جس رخ پر نماز پڑھتا ہوں اس کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ بہرحال اب ذرا غور کیجئے، ساری دنیا کے مسلمان جس جگہ سے بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے، کعبہ شریف کو ڈھا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، کتنا شوق لگے گا، کیسا قیامت کا منظر ہوگا۔ جی ہاں، وہ قیامت نہ صحیح مگر قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل فرمایا ہے۔ قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ کعبے کا گرا دیا جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، مگر آئیے میں آپ کو ہسٹری میں لیے چلتا ہوں۔ چند 100 سال پہلے کوئی آیا تھا گرانے کعبے کو، ارادہ بڑا پکا تھا، پلاننگ بھی بڑی زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا، آئیے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں۔ یہ وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 55 ڈیز پہلے کا۔ ایک بادشاہ یمن کا تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ صنعاء کے اندر، یمن کا ایک سٹی ہے، کہ اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں اور گویا حج کریں۔ اس کا آلٹرنیٹ یہ تھا اس کے ذہن میں کہ کعبے کو ختم کر دیا جائے اور تاکہ لوگ یمن آ کر، صنعاء آ کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، پلان بڑا خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا، ناظرین ذرا سمجھیے گا۔ آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپنز کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک کے مقابلے میں ٹینکس آتے ہیں، ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ آتے ہیں، بری فوج جو زمینی فوج ہوتی ہے اس کے سامنے زمینی فوج آتی ہے، بحری فوج کے سامنے یعنی نیوی کے سامنے نیوی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں سے، اونٹوں پر پیدل لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بڑا ویپن لے کر، ایک بڑی ریسورس اور بڑی تیاری کر کے ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا اس نے ویپن یوز کیا کہ ہاتھی جو ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ مکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے مکے شریف کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے والوں کے تمام جانور جو ہیں وہ گویا گرفتار کر لیے جائیں، کنٹرول کر لیے جائیں۔ اب ان کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ مکے شریف کے لوگوں کے جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائیں، جو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے، اور خاص طور پہ پہلے زمانے میں لوگوں کا یہی روزگار اور یہی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اب مکے والے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے پراؤڈ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے، اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب نیگوشیشنز ہوں گی، وہ ریکویسٹ کرے گا، لگتا ہے روب میں آ گئے ہیں، بڑا اسے خوشی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں، اس کے ٹینٹ میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چھلکتا تھا۔ کیا نور نبوت کا روب تھا، کیا جگمگاتا چہرہ تھا۔ جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں، ابرہہ روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت اور تعظیم اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اس نے بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر وہ گفتگو ابرہہ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس پورے جو ریوڑ اور جانور اس نے گرفتار کیے تھے، پکڑ لیے تھے، اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، تم نے ہمارے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، اب میں تو آپ کی عبادت گاہ، مسلمانوں کا جو مرکز اور منبع ہے یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ناظرین جو جواب دیا، ون آف دا بیوٹیفل آنسر آف دا ہسٹری، آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہہ بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ جانور ریلیز کر دیے گئے، وہ سارے اینیملز حضرت عبد المطلب لے کر گئے، مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ
مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی، ایک عجیب یوں سمجھیے حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا۔ اب رہا کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، nobody there to defend کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں ہے سامنے، nobody there to defend۔ اب یہاں پر ہاتھیوں کا، ایلیفنٹس کا لشکر ہے۔ اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیاں میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر ایلیفنٹ جو تھا، جس پر ابرہا خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ناظرین، جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبے کی طرف چلا جائے، وہ جانے کے لیے ہاتھی تیار نہ ہوتے، اسے کسی اور مخالف سمت چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف مڑ کر وہ نہ جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے، دشمن بھی وہی اپلائی کرتا ہے۔ دشمن کے پاس جو ویپن ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اسی سے اس کا رپلائی دیا جائے۔ مگر یہ عجب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے، ایلیفنٹ تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لاجک کہتی ہے، مگر رب قدیر کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہ تھی۔ چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کنکریاں تھیں۔ ناظرین، پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں، مگر اب اس پورے پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے، جو کئی بار سنی ہوگی نماز میں، کئی بار قرآن میں پڑھی ہوگی، مگر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا، اور یہ ساری ہسٹوریکل جو سٹوری ہے، ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے، وہ گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 30 چیپٹر میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابراہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا نا ناظرین، تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے۔ ہوا کیا کہ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر ہاتھی سوار، جو ہاتھی کے اوپر، ایلیفنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا، رائڈر تھا، اس کے سر پہ گرتا، اسے چیرتا، ایلیفنٹ کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا، اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ جیسے قرآن نے کہا نا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا، پرخچے اڑ گئے، ان میں کوئی باقی نہ بچا۔ اب پوری دنیا پر ایک روب طاری ہو گیا کہ کعبے کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں ہو سکے گی، کعبے کو کوئی اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کر سکے گا۔ حضرت عبد المطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی،
اب اور زیادہ ریسپیکٹیبل بن گئے. اینی وے اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ واقعہ تو پہلے ٹرائی کیا گیا تھا اور کعبے کو آنچ بھی نہیں آئی تھی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. اب معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کی کمنٹری میں، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ آخری زمانے میں حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ کہ ایتھوپیا جو ہے وہ جو افریقن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے. کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کے نیت سے پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا. اصل میں بیسیکلی ایک بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے. وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا. یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب پوری ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے. جی ہاں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہوں گے، جو پیجز ہوں گے، وہ بلینک ہو جائیں گے، گویا قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کریں گے. اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا. ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں. وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے. وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبے کو گرا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس طرح کی کئی احادیث میں اس بارے میں آیا ہے جن میں مضمون یہ واضح ملتا ہے کہ ایک شخص، بدبخت شخص، کعبہ معظمہ کو گرائے گا. بس اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. کعبہ مشرفہ سے سچی محبت ہے، اللہ کرے کہ بار بار کعبے کا طواف نصیب ہو اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم نصیب فرمائے.